اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیں۔ کیا نبی اور پیغمبر ایک ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں بھائی۔ نبی سارے جو ہے نا وہ پیغمبر نہیں ہیں، لیکن سارے پیغمبر نبی ہیں، یہ کنفرم ہے۔ اب پیغمبر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب لے کے آتے ہیں، نبی وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی پچھلی کتابوں پہ فالو کرانے آتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی توریت، اسے فالو کرانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس لیے پیغمبر جو ہیں وہ 313 آئے اور نبی جو ہیں وہ 1,24,000 کے قریب آئے، جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام تھے کیا؟ ان کا سوال یہ پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام سے نہیں، آدم علیہ السلام پیغمبر۔ اگر جیسے کسی امت پہ 2 یا 3 وہ ہیں پروفٹ یا نبی، تو مطلب اسے لیڈ دونوں کریں گے یا ایک کوئی کریں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی امت پہ اگر 2-3 پروفٹ ہیں تو اسے لیڈ کون کریں گے؟ اصل میں الگ الگ خطے میں آتے تھے، جب ایک بار میں 3 4 نبی بھیجے نا اللہ نے، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، 3 کا تو ہے سورہ یاسین میں۔ تو وہ کیونکہ بہت بڑا خطہ تھا، ایک خطے میں ایک نبی بھیج دیا، ایک میں ایک میں، تو اپنے اپنے خطے کی ذمہ داری ان پہ ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو یونیورس ہے اس کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ الگ الگ علاقوں میں آئے اور اسی زبان میں کتاب لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں کتاب لائے اور یونیورس کے لیے پورے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ رحمت للعالمین کہا قرآن نے انہیں۔ کیا قرآن کی کچھ آیت لکھی ہوئی بکری کھا گئی تھی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قرآن کی کچھ آیتیں لکھی بکری کھا گئی تھی؟ ہے تو حدیث میں بات، تو بکری کھا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کے یہاں قرآن رکھا ہوا ہے، چرپائی پہ آپ کی مدر پڑھ رہی تھی، آپ پڑھ رہے تھے، آگے بکری نے اس سے پیج چبا لیے، تو اس سے قرآن تھوڑی کم ہو جائے گا۔ قرآن تو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ذمہ داری لی کہ میں نے اسے نازل کیا، میں نے اس کے مطلب میں اسے حفاظت کروں گا۔ تو وہ تو ہے واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات ہے کہ وہ قرآن کے ورقے کچھ رکھے تھے، کیونکہ جب تو پتوں پہ، ہڈیوں پہ، کاغذ پہ یا کپڑے پہ کہیں پہ بھی آیتیں لکھ دی جاتی تھی، تو وہ چرپائی پہ رکھی ہوئی تھی، وہ جن پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ بکری کھا گئی۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ بلوجی لوگوں نے اس میں اڑا دیا کہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کہتے ہیں اسے، مکمل تو وہ ہے بھائی، اگر وہ قرآن کی ورقے کھا بھی گئی بکری تو قرآن تھوڑی لوگوں کے دلوں سے ہٹ گیا تھا، پھر لکھوا دیا گیا۔ آج بھی اگر تمام قرآن سمندر میں ڈال دیے جائیں یا پھونک دیے جائیں، مان لو غیر مسلموں کے ذریعے، آپ کے پاس لاکھوں حافظ ہیں، وہ دوبارہ لکھوا دیں گے الحمدللہ۔ تو یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ کس طرح سے حفاظت کرے گا تو اسے پتہ ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ ان کا سوال یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں 9 لکھی ہوئی ہیں روایتوں میں، کچھ اختلاف ہے، کچھ 8 بھی کہتے ہیں، کچھ 9، مگر 9 کنفرم ہے۔ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں تو ایک بھی بس وہی شادی رہی، ان کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے شادیاں کی۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں، لوگ کرتے نہیں کہ 4 سے زیادہ انہوں نے نہیں رکھی، اور مقصد وہاں شادیوں کا خدا نخواستہ سیکس نہیں تھا، وہاں بھی وہی مقصد تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ الگ الگ قبیلوں میں بیواؤں سے یا طلاق شدہوں سے جو ہے وہ شادیاں کرتے تھے۔ بلکہ ایک عورت سامنے آئی ایک بار اور میرے خیال میں بیوہ تھی، تو ان کی طبیعت چاہیے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، تو پھر سامنے یہ بات آئی کہ بھئی ایک کو طلاق دینی پڑے گی، تو پھر انہوں نے کہا میں طلاق نہیں دے سکتا، میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ کنفرم ہو گئی بات کہ ایک بار میں 4 سے زیادہ شادی نہیں کی، جو دائرہ تھا اسی میں رہے۔ کیا حضرت مریم علیہ السلام کو وحی آتی تھی؟ ان کا سوال ہے کیا مریم علیہ السلام کو وحی آتی تھی؟ وحی نہیں کہہ سکتے اسے، وحی تو پیغمبروں کے ساتھ پکا ہے کہ انہی کو آتی تھی، لیکن الہام کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بات کہی کہ اسے اپنے بچے کو جو ہے وہاں تو سب اس میں دریا میں چھوڑ دے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، وہ بھی وہی تھی ایک حساب سے۔ تو یہ الہام ہے، دل میں ڈال دینا پکا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے معاملہ، اسے آپ وحی کہہ لیں۔ قرآن نے تو وہی کہا، تو وہی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، ویسے الہام ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی وحی آتی تھی؟ ان کا سوال یہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی وحی آتی؟ نہیں، انہیں خواب آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو انہیں خواب آیا تھا کہ تیری بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس سے شام کے محل بھی روشن ہو جائیں گے، مطلب جب وہ پیدا ہوگا۔ تو یہ خواب تو آیا تھا، لیکن وہی والا معاملہ میں نے نہیں پڑھا بھائی کہیں۔ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 120 شادیاں کی تھیں؟
ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 شادیاں کی تھی. بھائی میرا تو دل نہیں مانتا چاہے کتنی قوی حدیث ہو اس معاملے میں. اور یہ کوئی ان کی شان کی بات تھوڑی تھی کہ ان کے بارے میں یہ بات کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار طلاق دیتے تھے, شادیاں کرتے رہتے تھے. یہ تو اسلام کے خلاف ہے. آپ کسی غیر مسلم کے سامنے یہ بات پیش کر دو, وہ کیا کہے گا آپ کو. اس لیے بالکل میرے تو استاد یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جب باتیں ہوں نا انہیں اگنور کر دیا کرو, سوال بھی نہ کرو اس بارے میں. کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیشن گوئیاں سب صحیح ہو رہی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسرار صاحب کی پیشن گوئیاں سب صحیح ہو رہی ہیں. بھائی مرحوم اسرار صاحب میرے استاد تھے اور بڑی شفقت سے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا الحمدللہ. مگر میں ان کی اس بات سے مطمئن نہیں ہوں, جو انہوں نے پیشن گوئی کی وہ ساری پوری ہو جائیں گی. وہ کوئی انتریامی تھوڑی تھے. انہوں نے کچھ باتیں کہیں اندازے سے, کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, ڈاکٹر تھے, اور جو تاریخ ہے اس پہ بھی ان کی بڑی زبردست نظر تھی. تو اس لیے یہ کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہوئی ہیں, لیکن کچھ باتیں جو ہیں ان کی ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہہ رکھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا. کیسے بن جائے گا؟ میں تو نہیں دعا کر سکتا اس بات, نہ میں ایکسیپٹ کر سکوں, چاہے وہ میرے کتنے استاد ہوں. اختلاف تو آپ اپنے استاد سے بھی کر سکتے ہو, کسی قیمت پہ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ جانے دے دیں گے لوگ, گریٹر اسرائیل نہیں بننے دے سکتے. تو انہوں نے تو یہ بھی کہہ رکھا. تو بہت ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ نئی مطلب وہ ثابت ہوئی, بہت ساری ثابت ہوئی ہیں. یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. ان کا اپنا اندازہ تھا کہ سارے خطے کو کور کریں گے یہودی, عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں انہیں, اور پھر گریٹر اسرائیل بنائیں گے. انشاءاللہ بننے کا نہیں, اللہ نے چاہا تھا. کیا جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا غسل کرنا جمعے کے دن واجب ہے؟ نہیں, واجب نہیں ہے. بھائی ایک حدیث تو ملتی ہے, پہلے واجب تھا, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے نا صحابہ کے, جو مطلب غربت تھی بہت زیادہ, تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ بھائی سب جمعے کے دن مطلب غسل کر کے تب مسجد آیا کرو. لیکن اب وہ حکم نہیں ہے, کیونکہ فراوانی ہو گئی تھی پیسے کی, مال غنیمت بہت آ گیا تھا, تو پتلے کپڑے لوگ پہننے لگے تھے. تو پتلے کپڑے جو ہے نا ان میں پسینہ سوکھ جاتا ہے جلدی. تو آج وہ نہیں ہے معاملہ, لیکن پھر بھی ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور جو ہے وہ نہانا چاہیے, غسل کرنا چاہیے. تو اس میں آپ جمعہ کا دن رکھ لیں تو جمعے کے دن سنت تو ہے غسل کرنا, لیکن واجب نہیں کہہ سکتے آپ. کیا اذان دیتے وقت کانوں میں انگلی اور ادھر ادھر گھومنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اذان دیتے وقت کانوں میں انگلی دینا اور ادھر ادھر گھومنا ضروری ہے. بھائی اب ضروری نہیں ہے, اس ٹائم ضروری تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بات ملتی ہے, انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ بھائی کیونکہ دور تک تمہیں زور سے بولنا ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کانوں کے پردے پھٹ جائیں, تو سب سے پہلے تو اپنے ہی کان بند ہونے چاہیے. تو دونوں کانوں میں انگلی دے کے اذان دیا کرو, اور کیونکہ چاروں طرف تمہیں اپنی آواز پہنچانی, تو ادھر سے ادھر گھوما کرو. تو وہ اگر اس سنت کی نیت سے آج بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن وہ اس زمانے کے لیے تھا. اب تو لاؤڈ اسپیکر ہیں, وہاں جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو نماز تو گئی آپ کی, دوبارہ دہرانی پڑے گی. لیکن آپ کو اگر بعد میں یاد آیا تب, اگر آپ کو ہاتھ کے ہاتھ یاد آ گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر کے 2 فرض پڑھا دیے اور دروازے تک چلے گئے مسجد کے. تو وہاں جا کے ایک صحابی نے مطلب جسارت کی, اور صحابی تو ڈر رہے تھے کہتے ہوئے. انہوں نے کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نماز کم کر دی اللہ نے, یا پھر آپ پڑھانا بھول گئے. تو انہوں نے تصدیق کی, اور انہوں نے بھی کہا. تو حضور نے یہی فرمایا کہ ہاں میں بھی انسان ہوں, اب میرے سے ہی بھول ہو سکتی ہے. اس کے بعد فوراً گئے اور 2 رکعت پڑھائیں, سجدہ سہو کیا, اور بس. یہ نہیں کہ آپ اگر آپ کو کسی نے ٹوک دیا, جیسے ہمارے امام صاحب سے ہو گیا تھا اس دن, 3 رکعت پڑھائی تھی انہوں نے, اگر وہ سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھروائے تھے نا, سلام پھیرنے کے بعد بھی, تو وہ ان کی نماز صحیح ہو گئی تھی, پھر دوبارہ نہیں پڑھنے پڑتے تھے انہیں 2 نفل. تو اگر کبھی آپ سے ایسا ہو جائے اور آپ کو کوئی برابر والے ٹوک دے کہ یار تم نے تو 4 کی جگہ 3 پڑھ دی, تو آپ فوراً نیت باندھو اور 1 رکعت اور پڑھو اور سجدہ سہو کرو, آپ کی 4 رکعت پوری ہو گئی. لیکن اگر آپ بھول گئے اور آپ گھر چلے گئے, پھر آپ کو بعد میں یاد آیا کہ یار میں نے ظہر کی تو 3 ہی رکعت پڑھی تھی, اب میرے یاد آ رہا, تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑے گی. ایصال ثواب کے لیے کیا چیزیں سنت ہیں؟ ان کا سوال یہ ایصال ثواب کے لیے کیا چیزیں سنت ہیں. بھائی ایصال ثواب کے لیے جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے, ایک تو دعا اور ایک صدقہ. 2 ہی چیزیں جو ہے یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ قرآن پڑھ کے بخش دیا, یا تسبیح پڑھ کے بخش دیا, یا فلاں سوالہ کلمہ پڑھ کے بخش دیا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پڑھو, لیکن اسے سنت نہیں کہا جا سکتا. جو آپ کا سوال ہے نا سنت, وہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ ان کے لیے دعا کریں, اور ایک آپ کچھ صدقہ کریں. جیسے حضرت
साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा, तो उन दिनों मदीने में कहत पड़ा हुआ था, पानी नहीं था, तो उन्होंने कहा साद तो ऐसा कर कुआं खुदवा दे और उस कुएँ पे लिख भी दे कि साद की वालदा के इसाले सवाब के लिए। तो इसी से ये बात साबित हो गई कि आप सदक़े में कुरान रखवा दें मस्जिद में, कहीं कुआं खुदवा दें, नल लगवा दें, मतलब कोई ऐसी लेटरिन बनवा दें किसी साइड में इसाले सवाब के लिए कि लोगों को सहूलियत हो जाए, मस्जिद बनवा दें, जैसी हैसियत हो वैसा फ़ैसला करें। एक भाई का सवाल है कि ये जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती हैं, इन्हें खाने में सूखी हड्डियाँ और गोश्त दिया जाता है, क्या इनका गोश्त खाना और इनके अंडे खाना जायज़ है? बहुत अच्छा सवाल है इनका सवाल यह है कि जो ब्रॉयलर आते हैं आजकल मुर्गे, इन्हें जो है वो खून और हड्डियाँ उनसे इनका चारा बनता है, क्या वो खिलाना जायज़ है? भाई उन्हें खाना, मुर्गों को और अंडों को बिल्कुल खाना जायज़ है, क्योंकि वो जो उनकी ग़िज़ा है उससे तो वो कुछ का कुछ उनका बन गया, लेटरिन बन के निकल गया, लेकिन वो तवानाई, क्योंकि इस तरह तो मुर्गी आप जो घर की मुर्गी होती हैं वही कीड़े मकोड़े खाती फिरती हैं। अभी बत्तख का सवाल आया था, वो भी सब कुछ खाती फिरती है कीड़े मकोड़े, तो आप बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। और वो खाना जो खिला रहे हैं वो जायज़ नहीं है, उससे बचना चाहिए हराम चीज़ें खिलाने से। और क्या ये मुर्गियों के इस चारे को खरीदना बेचना ठीक है? हाँ, यही मैं कह रहा, इसकी तिजारत भी और इसे खिलाना भी बिल्कुल ये नाजायज़ है, क्योंकि जो चीज़ आपने अपने लिए हराम कर रखी ना, तो आपके लिए खून और हड्डियाँ जो है मुर्दार की अल्लाह ने बिल्कुल हराम करार दे दी, तो आप वो ना खिलाएं। जो मुसलमान हैं वो पकड़े जाएंगे, उनकी कमाई भी हराम हो जाएगी, खाना उन्हें खिलाना भी और उनकी कमाई भी, उनका बिजनेस भी, उस चारे का, दोनों चीज़ें हराम है। अच्छा, ये कुरान खानी करवाने कैसा है, मतलब इनका सवाल ये कुरान खानी कराना कैसा है? कुरान खानी कराना नहीं, करनी चाहिए, खुद घर के लोग बैठे हैं और सूरह बकरा पढ़ते हैं अपने घर में, लेकिन ये नहीं कि आप मौलवी बुला रहे हैं और उन्हें खाने खिला रहे हैं और उन्हें आप उनसे, ये कहीं साबित नहीं है, ना किसी साहबी से, ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि तो धंधा बन गया, उन्होंने तो रेट तय कर रखे, इस इलाके में तो नहीं है इस तरह का, मगर और इलाकों में तो 2100 और 3100 और 4100 लेंगे और कुरान ख़त्म करके आ जाएंगे, बस। ये भी फारिग, इन्होंने ख़ुद तो पढ़ना नहीं, ख़ुद तो अंदर पड़ा हुआ मोबाइल देख रहा होगा और ये पढ़ रहे होंगे कुरान वहाँ। इनके क्या जज्बात अपने आपके घर के लिए, जो आपके जज्बात होंगे आप पढ़ें सूरह बकरा सारे घर वाले मिल के, और कुरान पढ़ें, कोई दुकान खोल रहे है उसमें ख़ुद कुरान खानी करें, जितनी भी सूरतें याद हैं उतनी पढ़ दें, कुरान खानी हो गई। ये थोड़ी है कि पूरा ही कुरान आपने पढ़ना ज़रूरी है। एक भाई का सवाल है, उनके माँ बाप नहीं हैं, ताया बहुत काम कराते हैं, पैसे पूरे नहीं देते हैं, क्या थोड़े पैसे चोरी करके खर्च चला लूँ? इनका सवाल ये है कि ताया के पास रहते हैं, यतीम बच्चा है, माँ बाप नहीं है, और ताया जो है काम तो कराते हैं लेकिन पैसे पूरे नहीं देते, खर्च पूरा नहीं होता, तो क्या चोरी करके काम चला सकता है? भाई एक रिवायत तो ऐसी मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिंदा जो कौन आई थी, अबू सुफियान की वाइफ आई थी, है ना, अभी सुफियान की वाइफ आई थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि ये कंजूस आदमी है, मुझे खर्चा नहीं देते, तो हुजूर ने उन्हें इतनी ज़्यादा दे दी कि उनकी जेब से पैसे निकाल लिए, अगर इतने की तेरा खर्चा चल जाए। तो मैं आपको भी यही बात कह रहा कि उस हदीस की रूह से आप इतना चोरी कर सकते हो पैसा उनसे कि आपका खर्च चल जाए, लेकिन ये आपके लिए जवाज़ नहीं होना चाहिए कि आप उसके में से लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लो चोरी करके, खर्च की हद तक, क्योंकि हुजूर ने उन्हें भी इतनी इजाज़त दी थी। तो मैंने आपको याद दिला दिया वाक़या, लेकिन अगर काम ऐसे ही चल सकता हो मेरे भाई, चोरी बिल्कुल हराम है इस्लाम में, लेकिन क्योंकि हुजूर ने एक सहाबिया को इजाज़त दी थी इसलिए मैंने आपको वाक़या बता दिया। तो अपना खर्च चलाने के लिए आप उतनी मिक़दार में पैसे निकाल लें इस नीयत से कि मेरा खर्चा चलता रहे, मेरी ज़िंदगी चलती रहे। मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की है, क्या उसको ज़कात लग जाएगी? इनका सवाल यह है, मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की है, क्या उसको ज़कात लग जाएगी? भाई अगर वो अपने मज़हब पे है, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया और हराम काम किया, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने मज़हब पे है, उसने शिर्क नहीं किया, तो बिल्कुल उसे ज़कात लग जाएगी। लेकिन अगर वो शिर्क में मुब्तला हो गई, उसने अपना मज़हब बदल दिया, तो फिर उसे ज़कात नहीं लगेगी, क्योंकि ज़कात जो है वो मुसलमानों से लिया हुआ टैक्स है, मुसलमानों पे खर्च होगा वो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अगर मुर्तद हो भी गई और आपके ज़कात देने से, पैसा देने से वो वापस आ सकती है, तो बिल्कुल आपको ये कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि कुरान की जो आयत है ना, सूरह तौबा आयत 60, उसमें एक जो मद है 8 मदों में,
وہ یہ بھی ہے کہ جن کے دل پرجائے جاتے ہوں، جن کے دل اسلام کی طرف مطلب وہ مائل ہوتے ہوں، تو اگر وہ اسلام کی طرف آ سکتی ہو تو بالکل آپ کی رقم زکوٰۃ کی بھی اسے لگ جائے گی، ورنہ آپ کی کوئی عزیز ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حق ہیں، آپ اس میں سے دے دو۔ ایک پیشنٹ ہے، اس کو پیشاب میں جلن رہتی ہے اور لیکوریا کی بھی تکلیف ہے، انگریزی دوائی کافی کھا لی لیکن ریلیف نہیں ملا، تو کیا کچھ علاج؟ ان کا سوال یہ ہے، کوئی پیشنٹ ہے اسے لیکوریا کی تکلیف ہے اور پیشاب میں جلن ہے، بھائی 2 چھوٹی الائچی صبح شام کھائیں وہ، اور لیکوریا کے لیے 50 گرام چنے بھنے ہوئے میں چھلکوں کے ناشتے میں کھانے شروع کر دیں، 1 مہینے تک کھا لیں، اور پھٹکری کے پانی سے استنجا کریں، پھٹکری ڈال کے پانی گرم کر لیں اور ایک کسی برتن میں کر کے رکھ لیں، تھوڑا سا پانی پھٹکری کا اور تھوڑا سا سادہ پانی ملا کے اس میں، اور اس سے استنجا کریں اور کوشش کریں پانی اندر تک جائے، انشاءاللہ سارا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ باقی دوائی ہم اپنے پاس سے بھی دیتے ہیں ہومیوپیتھک وغیرہ کی، 25 کو مرکز کھل جائے گا انشاءاللہ 25 مارچ کو، تو ہمارے پاس آ جائے، ہم دوائی اپنے پاس سے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے، ان کے بچے کی میموری بہت لوز ہے، مطلب یادداشت بہت کمزور ہے، کچھ ایسا علاج یا کچھ دوائی اس طرح کی؟ ان کا سوال یہ ہے، ایک بچہ ہے اس کی میموری بہت کمزور ہے، اس کے لیے کیا علاج؟ 5 منقع، 5 بادام، 3 کالی مرچ روز رات کو اسے دیں، آدھا اخروٹ پیس کے 1 چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹائیں، 45 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو ہو کے پڑھ کے سونف دم کر لیں اور چینی دم کر لیں، دونوں چیزوں کو ملا لیں، اور دن میں 3-4 بار وہ سونف سے اور چینی ملا کے کھلائیں، انشاءاللہ اس کا مائنڈ شارپ ہو جائے گا۔ ربی زدنی علما کی تسبیح اسے یاد کرا دیں، اور باقی چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھتا رہے۔ ایک بچے نے کتے نے کاٹ لیا تھا 5 سال پہلے، اس نے بتایا نہیں ڈر کی وجہ سے، اب بتایا ہے، تو کیا اس کو ریبیز کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے؟ ایسے اب تک کوئی سمٹم نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بچے کو کتے نے کاٹ لیا تھا 5 سال پہلے، اس نے نہیں بتایا، تو کیا اب بھی خطرہ ہے ریبیز کا؟ بالکل ہو سکتا ہے بھائی، اس لیے ریبیز کے انجیکشن فوراً لگوا دیے جائیں اور اسے کتھا چٹایا جائے، پان کا جو کتھا ہوتا ہے وہ گھر میں ہی بنا کے رکھ لیں پتیلی میں، اور دن میں 3-4 بار اسے انگلی سے اللہ شافی اللہ کا بھی پڑھا کتھا چٹائیں اسے، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی بازار سے مل جائے گی، نہیں تو ہمارے پاس تو فری ملتا ہے سارا کچھ، تو وہاں آ جائیں مرکز میں 25 تاریخ کو، پھر ہم اپنے پاس سے دیں گے اسے دوائی، اس میں اگر کوئی ریبیز کے اندر انفیکشن ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہماری دوائی سے ختم ہو جائے گا۔ فی الحال اسے کتھا چٹائیں زیادہ سے زیادہ 3-4 بار دن میں، اور 3 کاجو دے دیں، سادے کاجو سفید والے روز۔ ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کے لیے کمیشن لیتے ہیں 50% تک، لیکن غریب آدمی کیسے کرائیں؟ باقی کچھ ڈاکٹر ہیں جو ان کو 50% اس پہ ہی کرا دیتے ہیں، لیکن زیادہ ڈاکٹر بغیر وجہ بھی ٹیسٹ کراتے ہیں اور اپنی کمیشن لیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ لینا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کمیشن لینا مریضوں سے جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں جائز ہے بھائی، آپ صرف اپنی جو سروس دے رہے ہیں، آپ نے اپنا کلینک کھولا ہوا ہے، اس میں فیس تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے لوگوں سے کمیشن نہیں لے سکتے کہ آپ نے طے کر لیا غریبوں کا خون چوسا جا رہا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، کیونکہ مرضی کا پروفیشن ہے، اس میں تو رحمت ہی رحمت ہونا چاہیے۔ آپ تو اپنے پاس سے جو سیمپل کی دوائیں ہوں، جو آپ دیکھیں غریب مریض ہیں، اپنے پاس سے دے کے ٹیسٹ کرا دیں۔ ہمارے پاس بھی مریض اس طرح کے آتے ہیں، ہم تو اپنے پاس سے دے کے ٹیسٹ کرا دیتے ہیں بھائی۔ ہم نے آج تک الحمدللہ لکھ کے بھی لگوا رکھا ہے، وہاں آج تک کوئی کمیشن کسی سے نہ کوئی پھٹک سکے، آپ سب کو پتہ لگ گیا، کیونکہ 25-30 سال ہو گئے کہ یہاں کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو نہیں لیتے ہیں یا 50% کٹوا دیتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مغفرت جنت پکی ہے، اور جو یہ حرام زدگی کر رہے ہیں ان کے تو بچوں میں اس طرح کا معاملہ نکلتا ہے۔ میں بددعا نہیں دے رہا، مگر میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے پیسہ جو ہے وہ ضرور نکلتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں جو بھی ڈاکٹر سن رہے ہیں، مجھے اللہ کے واسطے اس معاملے سے نکل جائیں، آپ اپنی کمائی میں برکت مانگیں اللہ سے، جو آپ دن بھر بیٹھ رہے اس میں جو آپ کو فیس مل رہی، اللہ اسی میں اتنی برکت ڈال دے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں بے گمان راستوں سے روزی دیتا ہے، اور روزی دینے کا مطلب برکت کے ساتھ، اور برکت اسے کہتے ہیں انسین چیز، بنا دیکھے جو ہے نا چیزوں میں جو ہے وہ بڑھوتری کر دے۔ تو آپ کی کمائی میں، آپ کی مال میں انشاءاللہ تعالی برکت ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ 187 میں کہ روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، تو اس کے اندر ہے کہ نائٹ تک رکھنا ہے، رات تک رکھنا ہے، تو وہ کیا حساب ہے اس کا؟ ان کا سوال یہ ہے سورہ الگ الگ ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے بول لیتے ہیں، کچھ بالکل اسی ٹائم، کچھ بعد میں۔ یہ تو سوال آ چکا تھا شاید ایک دن، میں نے بتایا تھا کہ وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں کہا کہ رات تک روزہ پورا کرو، تو رات جو ہے نا وہ
کچھ لوگوں نے جو رات کی پہلی کرن پڑتی ہے، مان لو کرن کہہ رہا میں، اندھیرا پہلا پڑتا ہے، اس پہ جو حنفی حضرات ہیں وہ بالکل صحیح روزہ کھولتے ہیں جس طرز پہ ہم روزہ کھول رہے ہیں۔ یہ جو اہل تشیع لوگ ہیں نا، شیعہ لوگ، یہ دیر سے کھولتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک رات اندھیری نہ ہو جائے، تو لگ بھگ 15-20 منٹ بعد کھولتے ہیں۔ ان سے یوں کہو بھائی ابھی تو یہ رات تو صبح کو فجر سے پہلے تک ہے، اور کھول لو، 2-3 گھنٹے بڑھا لو، اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ورنہ رات تک کا تو مطلب پوری رات بھی ہو سکتی ہے نا۔ شروعات میں جو ہے نبی نے یہ بھی تو فرمایا نا، روزہ کھولنے میں جلدی کرو، تو جہاں ٹائم ہوا آپ وہیں روزہ کھول دو، انشاءاللہ آپ حق پہ ہو۔ اچھا جی، وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔